آج ذکر چھیڑتے ہیں اس اپنے پیارے کا کہ جس سے آپ کو بڑی امیدیں تھی، بڑی امنگیں وابستہ تھیں، لیکن قدم قدم پر دھوکا، قدم قدم پر دکھ، قدم قدم پر تکالیف۔ آج ذکر کرتے ہیں ان پیاروں کا کہ جنہوں نے ہمیشہ آپ سے رشتے توڑنے کی کوشش کی۔ آج بات ہوگی ایسے محبوب کی، اپنے ایسے اس پیارے کی، اس دوست کی کہ جسے آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگانے کی کوشش کی، مگر اس نے ہمیشہ راہ میں کانٹے بچھائے، ہمیشہ دوری اختیار کی، ہمیشہ نفرتیں پیدا کی۔ ناظرین مکرم، آج بات ہے ان رشتوں کی کہ جن کو آپ بھولنا چاہتے ہیں، آپ الگ ہونا چاہتے ہیں، جن کے تکالیف اور دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے آج دل محبت کے جذبات سے لبریز نہیں، بلکہ نفرت کی لہروں کے اندر غرقاب ہو چکا ہے۔ ناظرین مکرم، ایسے رشتے، ایسے اپنے، ایسے قریبی کہ جنہیں آپ نے جوڑنے کی کوشش کی، انہوں نے ہمیشہ توڑا، جنہیں آپ نے قریب کرنے کی کوشش کی، ہمیشہ انہوں نے دوری اختیار کی، اور اتنے دکھ دیے کہ آج آپ ان سے بالکل الگ ہونا چاہتے ہیں، بھولنا چاہتے ہیں، نفرتیں دلوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ ایسے رشتوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ کیا طریقہ کار اپنانا ہے؟ کون سے رویے ان کے ساتھ اپنانے ہیں؟ کریم نبی علیہ السلام کے غلاموں، ہم انسان ہیں، انسان کو معاشرتی حیوان کہا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، پیار سے رہنا، اکٹھے رہنا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہارے قبائل بنائے ہیں، تمہارے کنبے بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں، یہ تمہاری پہچان ہے۔ اور بندہ اپنی برادری، اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنی پہچان رکھتا ہے، یہی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن وہ رشتے جو ہمیشہ قطع تعلق کرتے ہیں، ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں، ہمیشہ خون کے آنسو رلاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ہمارے سامنے قرآن مقدس اللہ رب العالمین کا وہ کلام ایک بہترین مثال اور نمونہ موجود ہے۔ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ، ان کی داستان، ان کے بھائیوں کا تعلق، ان کے بھائیوں کے رویے قرآن مقدس بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے فقط دنیا کے جاہ کے لیے، اپنے والد کی توجہ کے لیے، قربت کے لیے، ایک محبت حاصل کرنے کے لیے دوسری محبت کو الگ کر دیا، بھول بیٹھے، ظلم کیا، زیادتی کی، مارا، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور پھر عمر کے کئی بہاریں جو ہے وہ قید کے اندر، اپنے والد کی جدائی کے اندر اپنے گھر والوں سے دور کر دیا۔ یہ وہی یوسف کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے قافلے والوں کے سپرد کیا کہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ آج یہ اقتدار کے اعلیٰ منصب پر ہے، اور آج پتہ تھا کہ ہماری سرزنش کا بدلے کا دن ہے، لیکن اللہ کے نبی سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال کی وہ تکالیف کو، وہ دوریوں کو، ساری چیزوں کو فقط اللہ کی رضا کے لیے بھول کے، اور کیا کہا، لا تصریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں، تمہارے ظلم، تمہاری زیادتیاں، تمہاری تکالیف، وہ ساری اپنی جگہ، لیکن آج جاؤ، میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ وقت نے پھر گردش دی، اور وہی یوسف جو اس وقت مظلوم تھے، آج وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، منصب اقتدار پر بھی ہیں، جاہ و منصب بھی رکھتے ہیں، اقتدار بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو نبوت کا منصب اور دلوں کے اندر محبت اور معافی کا عنصر پیدا کیا تھا، وقت نے ثابت کر دیا کہ جو مظلوم تھا، آج اللہ نے اس کے امتحان کو پورا کر دیا۔ جو ظالم تھا، وقت نے ثابت کیا کہ آج اس کا ظلم، اس کا گناہ لوگوں پر عیاں ہو چکا۔ وقت نے ساری چیز کا نکھیر کر دیا، سب کو الگ کر دیا، واضح کر دیا۔ اسی طرح سیدنا آقا علیہ السلام، میرے اور آپ کے کریم نبی، لجپال نبی،
प्यारे आका अलैहिस्सलाम अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ अहले मक्का ने क्या किया, आपके सहाब के साथ अहले मक्का ने क्या किया। लेकिन जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उसी मक्का के अंदर फातिह बनकर खान को पूरा कर दिया, जो जालिम था वक्त ने साबित किया कि आज उसका जुल्म, उसका गुनाह लोगों पर आया हो चुका। वक्त ने सारी चीज का निखेर कर दिया, सबको अलग कर दिया, वाज़े कर दिया। इसी तरह सैयदना आका अलैहिस्सलाम मेरे और आपके करीम नबी, लजपाल नबी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ अहले मक्का ने क्या किया, आपके सहाब के साथ अहले मक्का ने क्या किया। लेकिन जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम उसी मक्का के अंदर फातिह बनकर 6-7 साल के बाद, 7 साल के बाद दोबारा दाखिल होते हैं, वो दुश्मनान इस्लाम, वो कुफार मक्का, वो रिश्तेदार बरादरी वाले जानते थे आज बदला होगा। अल्लाह के नबी, मेरे और आपके करीम लजपाल नबी हमारे लिए क्या दर्स के देकर गए। वही जुमला जो सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वही जुमला आज ज़बान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकल रहा है। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, ऐ अहले मक्का, जाओ आज के दिन तुम्हें माफ़ कर दिया।